اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. اچھا، اس حقیقت کو ہم نے بہت دفعہ مجالس میں بھی اور خطبوں میں بیان کیا ہے کہ جو نیک کام ہے اعمال صالحہ، ان کے دو فائدے ملتے ہیں. ایک دنیا میں مل جاتے ہیں، دنیا کا فائدہ عمر کی صورت میں، رزق کی صورت میں، صحت کی صورت میں، یہ دنیا کے فائدے یہی ہیں. اور آخرت کا اجر اور ثواب. اور اسی طرح جو برائیاں ہیں، گناہ، ان کے بھی دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں. دنیا میں نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان، جانی نقصان، اور آخرت کا عذاب ہے. اور جو آخری مرحلہ ہے وہ جہنم ہے. اور بھی جہنم کے بھی طبقات ہیں نا جی. جنت کے جو عام رائی زبان میں جو کلاسز ہیں نا، ان کو درجات کہتے ہیں. جہنم کے جو کلاسز ہیں ان کو درکات کہتے ہیں. لہذا منافقین کے بارے میں ہے ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. سب سے نچلا جو طبقہ ہوگا یا بیسمنٹ، اس میں جو ہے نا ان کو جگہ دی جائے گی منافقین کو. اچھا، نیک کاموں میں سے ایک عمل صلہ رحم ہے. صلہ رحم، صلہ رحم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دیتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ صلہ رحم کے نتیجے میں عمر بڑھ جاتی ہے، قطع رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے میں بھی آپ کو ملے گا، اور حضرت زہرا علیہ السلام کے خطبے میں بھی آپ کو ملے گا. میں اس سلسلے میں وہ دو حدیثیں نوٹ کر کے لایا ہوں. پہلی حدیث یہ ہے ان ابی الحسن امام رضا کی کنیت بھی ہے، امیر المؤمنین کی کنیت بھی ہے، اور امام علی النقی کی بھی کنیت ہے. چونکہ وہ حسن عسکری کے والد تھے. آپ اپنے والد گرامی سے آبا و اجداد نقل کرتے ہیں، کانا رجل ظالم فکان یصل الرحم. ایک ظالم آدمی تھا. اب ہو سکتا ہے اس سے مراد کوئی ظالم بادشاہ ہو، چونکہ اوپر جو عنوان ہے نا، باب احوال الملوک والامراء، یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے. اس کا ایک باب ہے، یعنی امراء، حکمرانوں اور جو ہے نا وہ بادشاہوں کے حالات. عنوان یہ ہے. ہو سکتا ہے کہ رجل ظالمن سے مراد عام کسی گھر کا ظالم آدمی مراد نہ ہو، کوئی ظالم بادشاہ ہو. کان رجل ظالمن، وہ ظالم، کان رجل ظالم فکان یصل الرحم. اور اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ صلہ رحم کرتا تھا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا. بڑی تفصیلی بحث ہے صلہ رحم کی. کہتے ہیں کہ ظالم تھا، اور یعنی اوپر سے باب سے پتہ چلتا کہ کوئی ظالم بادشاہ تھا، کیونکہ بادشاہوں کی، حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں خوبی تھا ظالم، لیکن ایک خوبی یہ تھی کہ وہ صلہ رحم کرتا تھا، خصوصاً والدین کے ساتھ، اولاد وغیرہ. اچھا جی، آگے ایک اور جملہ ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی حکمران مراد ہے. وَيُحْسِنُ عَلَى رَعِيَّتِهِ، اور اپنی عوام کے ساتھ وہ نیکی کرتا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ مہنگائی کے بم نہیں برساتا تھا، ٹھیک ہے نا، اپنے وہ عوام پر ان کے ساتھ نیکی رکھتا تھا. وَيَعْدِلُ فِي الْحُكْمِ، فیصلے جب کرتا تھا وہ اس کے فیصلے عدل اور انصاف پر مبنی ہوتے تھے، ظالمانہ نہیں ہوتے تھے اس کے فیصلے. فَحَضَرَ أَجَلُهُ، مرنا تو سہار کسی نے ہے نا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. اچھا، اس کی موت جو ہے نا وہ آ گئی. اب آ گئی، اس کو فون آیا کہ تو بھائی مرنے والا ہے. ہاں، بہرحال یا تو آپ کہیں کہ بھائی بوڑھے اتنا ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا ابھی تو بتا دیتے ہیں نا ابھی 6 مہینہ کے مہمان ہے.
کم از کم مریض کو نہیں تو کینسر جب آخری مرحلے میں ہے تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں 1 سال تک زندہ رہے گا، 6 مہینے تک زندہ رہے گا. ہمارا جیسے بھی پتہ چلا اس کو پتہ چلا کہ جو ہے نا اب میں اللہ کے پیارا ہونے والا ہوں. اچھا جی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، رب حضر اجلی، میری موت جو ہے نا وہ قریب آ گئی ہے، وابنی صغیر، بیٹا میرا چھوٹا ہے، ابھی سکول جاتا ہے مثلا، ٹھیک ہے، یا اگر کالج بھی جاتا ہے تو میرے جانے کے بعد جو ہے نا اس کو اس کی تعلیم جو ہے نا وہ مکمل کروانا کوئی نہیں ہے. فامدد لی فی عمری، میری عمر بڑھا دے، رینیو کہتے ہیں، میری عمر جو ہے نا وہ بڑھا دے، ہاں وہ بڑھا دے. اچھا جی، فارسل اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف پیغام بھجوایا. فارسل اللہ الیہ، اس کی طرف پیغام پہنچایا. خط یا واٹسپ تو نہیں نا، یقیناً اس زمانے کا جو بھی نبی تھا. اچھا میں آپ کو بالکل برکت میں ایک بڑی حقیقت آپ کو بتا دوں نا، انبیاء کتنے ہیں؟ 1 لاکھ. قرآن میں کتنوں کا ذکر ہے؟ 25. اچھا تاریخ میں انبیاء کی تاریخ میں کتنے ہوں گے جی؟ یعنی 100 نبیوں کا بھی نام ہمیں نہیں آتا. کدھر ہے وہ؟ کدھر ہے وہ امام زمان کی غیبت پر اعتراض کرنے والے ہمیں بتائیں. بھئی یہ 1,24,000 انبیاء میں سے 25 کا قرآن میں ذکر ہے، باقی تاریخ میں جو ہے نا وہ 100 ملیں گے. باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ غائب ہے، کسی کو کسی کا نام پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی نبوت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جب امام زمان کی غیبت کی بات ہوتی ہے تو یہ کیوں ناممکن ہو جاتا ہے؟ بات عجیب ہے. اور میں نے اس دن بتایا تھا کہ وہ شیخ صدوق مرحوم نے امام زمان کو خواب میں دیکھا. صدوق طواف کر رہے تھے، وہ کہتے میں جب حجر اسود تک پہنچا، میرا آخری چکر تھا، میں نے دیکھا امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ خانے کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں اور مجھ سے کہا کہ جو ہے نا وہ غیبت کے بارے میں کتاب لکھو. تو میں نے آج کیا مولانا میں نے بہت ساری لکھی ہے فرزند پیغمبر. کہا نہیں، بہت جو ہے نا کوئی مثالی کتاب لکھو اور یہ انبیاء کی غیبت کا حوالہ دو. سبحان اللہ. یہ انبیاء کی غیبت کا حوالہ دو. اچھا وہ میں نے دیکھا لکھا، یہ نقطہ وہاں سے جو ہے نا وہ میں نے نکالا ہے. 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 25 کا نام جو ہے نا قرآن میں آتا ہے. باقی تاریخوں میں تاریخ انبیاء دیکھو تو 100 تک جو ہے نا 1000 تک فرض کریے آپ نے نام تلاشی. باقی کدھر ہیں؟ خضر تو خیر حضرت عیسیٰ ہے، خضر ہیں جی، اچھے لوگ بھی ہیں، برے یہ بہت سارے جو ہے نا وہ مومنین کا ساتھی شیطان، ابلیس. وہ ایک آیت اللہ علامہ تقی جعفری اس دن ان کی ایک تقریر سن رہا تھا کہ ایک آدمی حج کر کے واپس آیا نا تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا بہت کچھ دیکھا ہے. اب کچھ تو سناؤ. وہ کہا کہ میں جب شیطان کو مار رہا تھا نا، شیطان میرے سامنے مجسم ہو گیا اور اس سے کہا کہ تو کیوں مجھے مار رہا ہے؟ تو ان کے کل تک جو ہے نا ہم ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ بڑے ساتھی اور ہماری دوستی تھی، اور مارے تو نہ مارنا، کم از کم ہماری جو ہے نا وہ ابلیس ہے نا. وہ روایات میں ہے بھائی، وہ آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، آپ کے دل و دماغ کے اوپر جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتا ہے. آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہوں تو وہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے نماز شب نہ پڑھو، یہ ریاکاری ہوگی. یہ شیطان جو ہے نا وہ کرتا ہے، شیطان، ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، خضر کا انکار نہیں کرتا، حضرت عیسیٰ کا. وہ اصحاب کہف سو رہے ہیں نا، وہ آرام سے سو رہے ہیں، ہاں ان کی زندگی پر کوئی تعجب نہیں ہوتا. لیکن امام زمان عجل اللہ تعالیٰ تشریف جو ہے نا وہ سارے اعتراضات کا رخ جو ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے. اچھا جی، بہرحال تو میرا بیٹا چھوٹا ہے لہذا اس کی عمر بڑھا دے. فارسل اللہ الیہ، اس زمانے کے نبی کے ذریعے، یہ میرا جملہ ہے چونکہ اور کوئی ذریعہ یا چینل نہیں ہو سکتا نا، تو اس کی طرف پیغام بھیجوایا اللہ تعالیٰ نے.
انی انسات لک فی عمرک 12 سنہ. اچھا بھائی 12 سال جو ہے نا کیا ہے ایکسٹینشن، 12 سال تمہاری عمر جو ہے نا وہ بڑھا دی ہے. اچھا تو وقیل لہو، لوگوں نے کہا بھئی یہ 12 سال تک جو ہے نا وہ تیرے بیٹے کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور اگر مطلب کوئی ادھورا رہ گیا سلسلہ ڈگری سنہ جو بھی ہے وہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا. ان ھذا یشب ابنک الی ھذا، یعنی 12 سال تک جو ہے وہ تمہارا بیٹا یشب، شاب جوان کو کہتے ہیں نا، وہ انشاءاللہ جوان ہو جائے گا. ابن کا وَيَعْلَمُ مَا كَانَ جَاهِلًا، اور جو باتیں اس کو معلوم نہیں ہے، کاروبار سیکھے گا، زراعت سیکھے گا، اور زندگی گزارنے کے لیے جو جو لوازمات ہیں جن کو یہ نہیں جانتا، وہ 12 سال کے اندر جو ہے وہ خود کفیل ہو جائے گا، اور تیری جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی. ہمیں 2 حدیثیں سنانے کا پروگرام تھا، اگلی حدیث پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں. زیادہ لمبا ہو تو پھر مؤمنین بھاگ جاتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم العظيم